الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وقال الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال الله تبارك وتعالى إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے قابل احترام دوستو، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب دنیا میں فرعونی نظام غالب آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں عوام الناس کمزور ہو جاتے ہیں، ضعف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خاص طبقہ وعیاشی میں مبتلا ہوتا ہے اور عوام الناس محنت مزدوری کرنے کے باوجود کمزور رہتے ہیں، اپنے بنیادی حقوق سے محروم رہتے ہیں، ترقی سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں بیماریاں، لڑائی جھگڑے، انتشار اور افتراق اور ان کی ذہنی صلاحیتیں یہ سب کمزور ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، غربت، یتیمیت، مسکنت ان پر طاری ہو جاتی ہے اور اکثریت عوام ترقی سے محروم ہوتی ہے۔ جانوروں کی طرح سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اوور ٹائم لگانے کے باوجود، 18-20 گھنٹے کام کرنے کے باوجود بھی ایک غریب آدمی اپنے بچوں کا صحیح پیٹ نہیں پال سکتا، ان کو تعلیم نہیں دے سکتا، علاج نہیں کروا سکتا، روٹی کپڑا اور مکان سے محروم ہوتا ہے یا بڑی مشکل سے پورا کرتا ہے۔ عزت اور وقار نہیں رہتی، جان مال اور عزت و آبرو کا تحفظ نہیں رہتا۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ انسان نے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو منصب خلافت عطا کیا تھا اس کی ناقدری کی ہے۔ خاص طور پر وہ طبقہ جو فرعونی نظام یعنی ظلم کے نظام کو انسانی معاشرے پر غالب رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر
وہ اس نظام اور قانون کو انسانی سوسائٹی پر غالب رکھتا ہے۔ قرآن حکیم ایک اصول دے رہا ہے کہ ایسے نظام سے ہم راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو اس کو بڑی صلاحیتیں، استعداد دی تھی، اس کی بڑی عزت اور اس کو بڑا شرف دیا تھا، لیکن اس نے ناقدری کی، یہ شیطان کے راستے پر چل پڑا جو اس کا دشمن تھا، اور اس کی دشمنی کا اس نے پہلے ہی دن اعلان کیا ہوا تھا۔ اس کا کمال تو یہ تھا کہ یہ شیطان کو شکست دیتا، اس کا کمال یہ تھا کہ یہ اپنی خلافت کے منصب کے تقاضے کے تحت دنیا میں عدل قائم کرتا، امن قائم کرتا، خوشحالی لے کر آتا، انسانی سوسائٹی کو اجتماعی طور پر ترقی کا ایک نظام جو حضرات انبیاء کرام کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کے ذریعے سے اس کو ملا تھا، یہ اس کو اپنے معاشرے میں غالب کرتا۔ جب اس نے یہ ناقدری کی، نظام ظلم غالب کیا، تو اب ہم نے یہ ارادہ کیا ہے وَنُرِيدُ کہ ہم کمزور طبقے پر احسان کریں گے، ہم اس کو نظام مملکت میں امام بنائیں گے، رہنما بنائیں گے، اور اس کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک جو انسانی معاشرے میں دو نظام رہتے ہیں، ایک ظلم کا اور ایک عدل و انصاف کا، عام فہم انداز میں ان دونوں نظاموں کے انجام کو، نتائج کو بیان کرتی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، جو ہماری پسندیدہ جماعت ہوتی ہے، صاحب علم، صاحب صلاحیت ہوتی ہے، صاحب حکمت ہوتی ہے، ہم جب ان کو انسانی سوسائٹی کا رہنما بناتے ہیں، ان کی حکومت قائم کرتے ہیں، تو ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تعلق مع اللہ مضبوط بناتے ہیں، جس سے ان کی روحانی ترقی بھی ہوتی ہے، اخلاق بھی درست ہوتے ہیں، ان کی صلاحیت اور استعداد بھی بہت اونچی ہوتی ہے۔ نماز کی طاقت سے انسان اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو خلافت کی اہلیت بھی پیدا ہوگی، اور سماج کے اندر جو فحشاء اور منکرات کا نظام غالب ہے اس سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ گویا عبادات کے نظام کو بذریعہ سسٹم، نظام، حکومت، اس کے جب منظم کیا جاتا ہے تو انسانی اجتماع فحشاء سے بچتا ہے، منکرات سے بچتا ہے۔ فحشاء وہ قانون ہے جس کے ذریعے سے انسان گناہ کرتے ہوئے اپنی حیا سے محروم ہوتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔
فحشاء کی سیاست آئے گی تو سیاست میں جھوٹ بولے گا، فحشاء کی سیاست آئے گی تو حکومت کے طاقت اور بل بوتے پر غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر ظلم کرے گا، بلکہ ان کے بچوں کو قتل کرے گا۔ فحشاء کے غلبے کے نتیجے میں گانا بجانا عام ہو جاتا ہے، اور اگر میں آج کی زبان میں استعمال کروں تو پتنگ بازی عام ہو جاتی ہے۔ قوم غریب ہے، بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے، اور حکمران طبقہ اور مالدار طبقہ آج کروڑوں روپے اپنے لہو و لعب پر خرچ کر رہا ہے۔ کسی قوم کا لہو و لعب پر اتنا بے باک ہو جانا ہی تو فحشاء ہوتا ہے، اور یہی تو عذاب کو دعوت دیتا ہے کہ عوام الناس کی پرواہ چھوڑ دی جائے، ضعفاء کی پرواہ چھوڑ دی جائے، یتیم، مسکین، غریب لوگ، پسماندہ لوگ، ان کی زندگی تنگ ہو جائے، اور مخصوص طبقہ اپنے تعیشات میں مبتلا ہو کر عیاشی کے زور پر قوم کو جہنم کے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ جب تعلق مع اللہ نہیں رہتا، آخرت کو بھلا دیتا ہے، روحانیت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، خواہشات نفسانی غالب آ جاتی ہیں، روحانی تقاضے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور طبعی تقاضے اور حیوانی تقاضے غالب آ جاتے ہیں، فکر آخرت ختم ہو جاتا ہے، عارضی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہی نشانی ہے کہ یہ انسانی سماج ترقی سے محروم ہو گیا۔ منکرات کا غلبہ بذریعہ سسٹم جب انسانی سوسائٹی پر غالب آتا ہے تو اجنبی تہذیب اس پر غالب آتی ہے، اجنبی سیاست اس پر غالب آتی ہے، اجنبی معاشرہ اس پر غالب آتا ہے، اجنبی قانون اس پر غالب آتا ہے۔ منکرات اس اجنبی چیز کو کہتے ہیں جو اس قوم کے لیے بجائے محبت کے، بھائی چارے کے، اجتماعیت کے، عزت اور وقار کے، ذلت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یعنی ہر وہ خسیس حرکتیں کریں گے جس سے انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ مجموعہ انسانی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی کو قرآن حکیم بیان کرنا چاہتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم طاقتور بنا دیں ان لوگوں کو جو زمین میں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مجبور ہیں۔ ہم ان کو امام، ان کو حکومت دینا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم اس چیز کے ساتھ یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جو فرعون اور اس کا نظام ہے، اس نے غرق ہونا ہے، اور وہ غرق ہو چکا۔ قرآن حکیم میں اب یہ آیت قیامت تک رہے گی۔ ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آیت کی روشنی میں کیسے وقت کے ابو جہل کو اور پھر قیصر و کسریٰ کو شکست دیتے ہیں، ضعفاء کی جماعت تیار کرتے ہیں، ان میں رہنمائی کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ
نظام مملکت چلانے کی اہلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پیدا کرتی ہے۔ آپ کے زیر نگرانی رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کی زیر نگرانی رہ کر تزکیہ کرتے ہیں، آپ کی زیر نگرانی رہ کر اصول جہاں بانی سیکھتے ہیں، حکمت سیکھتے ہیں، دور کے تقاضے کو کیسے سمجھا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق کیسے ایسا نظام قائم کیا جاتا ہے جس سے غریب، یتیم، مسکین، ضعیف لوگوں کی مدد کی جائے۔ یہ سب تعلیم کی چیزیں ہیں، اور مستقبل میں قوم کی ترقی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تخریب کا ذہن بنا لینا اور تعمیر کی سوچ ختم کر دینا، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہوتا۔ اتنا تخریب سے زیادہ تعمیر کی سوچ ہونی چاہیے۔ جتنے تعمیر کی سوچ ہوگی اتنے ہی رہنمائی کی صلاحیت قرآن حکیم سے، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسوہ صحابہ سے رہنمائی کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ قرآن حکیم اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ایسی جماعت کو جب ہم نظام حکومت دیتے ہیں تو سب سے پہلے عبادت کے نظام کو مستحکم کرتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا امام بھی خود بناتے تھے، جماعت کا امام بھی خود بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کا نگران بھی خود بناتے تھے، امام بناتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ آپ قراء کا انتخاب خود کرتے تھے، قاضی آپ خود بناتے تھے، سپہ سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے تھے، آپ تعین کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے چاند کا فیصلہ کرنا ہے تو نظام مملکت کرتا تھا، آپ کرتے تھے، گواہیوں کی بنیاد پر کرتے تھے۔ عید الفطر کا اعلان کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں۔ وفود آ رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرنی اور پھر ان کو دین سکھانا اور سمجھانا ہے، آپ خود کر رہے ہیں۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ جو صحابی جو بھی آپ کے پاس آتا، کسی علاقے کا آدمی کلمہ پڑھتا تو آپ اس کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیتے۔ دین کے حوالے سے آپ انتخاب کر رہے ہیں، سردار بنا رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت کے تقاضے سے جو نظام نمونے کا دینا چاہتے ہیں، اس میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ نظام حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس نے جج بنانا ہے، جسٹس بنانا ہے، کس کوالٹی کا ہونا چاہیے؟ اس نے سپہ سالار بنانا ہے، اس کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ گورنر بنانا ہے، کسی اور عہدے پر لے کر جانا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے عاملین بنانے ہیں، ایک مالی نظام بیت المال کا بنانا ہے۔ بلال حبشی کے ہاتھ میں وہ نظام تھا۔ قرآن حکیم کی تعلیم کو عام کرنا ہے، قراء بھیجا کرتے تھے جو دین سکھاتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس جماعت کو ہم انسانی معاشرے میں پسند کرتے ہیں، اس کے نظام خلافت کو پسند کرتے ہیں، تو اس کا حکمران
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لیے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک پورا اس کا نظام بناتے ہیں۔ زکوٰۃ کی طاقت سے غریب، یتیم، مسکین کی مدد ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی طاقت اور قوت سے جہاد میں بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، نو مسلم بڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کا ایک پورا نظام بنایا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے سے ہم غریبوں کی غربت کو ختم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ معاشی نظام نہیں ہوتا، معاشی نظام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ معاشی نظام کا تعلق تو تجارت کے ساتھ ہے، زراعت کے ساتھ ہے، صنعت کے ساتھ ہے، اس کے پوری ایک پلاننگ ہے، اس کا ایک وزارت ہے۔ اس سسٹم سے جو مالدار طبقے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ آتی ہے اور وہ فرض ہے۔ اس سے پہلے تو معاشی نظام ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ قائم کرنے کے بعد باغات کا نظام دیتے ہیں، کھیتی باڑی کا ایک نظام دیتے ہیں، کھجور کون سی اچھی ہے اور کس طرح کاشت کی جاتی ہے، اس کے پانی کا نظام کیا ہونا چاہیے، اس کے پودوں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اس کی تجارت پیکنگ کر کے کیسے کرنی ہے۔ آپ تجارت کے لیے خود تشریف لے جائیں تو کن اصولوں پر تجارت کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ کن اصولوں پر تجارت کر رہے ہیں، حلال و حرام کے مسائل کیسے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک پورا معاشی نظام پہلے دیا جاتا ہے اور وہ انسانی سوسائٹی پر غالب کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو اگلے نتائج آتے ہیں اس کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو ایک خلافت کا نظام حکمرانی جب دین کے اصولوں پر قائم ہوگا تو اس کا معاشی نظام، اس کے عبادات کا نظام بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنکَرِ، امر بالمعروف کا نظام۔ انسانی سوسائٹی میں نیکی کیسے غالب آئے گی؟ نیکی کا تعلق تو تجارت سے ہے، اجتماعی امور سے ہے، حسن سلوک سے ہے، صلہ رحمی سے ہے، ایک خاندانی نظام سے ہے، قبائلی نظام سے ہے، قومی نظام سے ہے اور بین الاقوامی نظام سے ہے۔ خاندانی نظام میں معروف کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی میاں بیوی کے درمیان کیسے ہوتی ہے، ان میں حسن سلوک کس چیز کا نام ہے؟ ماں باپ اولاد کے کیا حقوق ہیں، عزیز و اقارب کے کیا حقوق ہیں، ان کی ادائیگی سے ایک خاندانی نظام کیسے ترقی کرتا ہے، کیسے عزت حاصل کرتا ہے، ماں باپ کی عزت کیسے ہوتی ہے، خاوند بیوی کے درمیان عزت کا تعلق کیسے ہوتا ہے، حسن سلوک کس چیز کا نام ہے۔ قبائل ہیں، مختلف خاندان ملے ہیں، ان کے اندر حسن سلوک سے کیسے رہنا ہے، ان میں حقوق کیسے قائم کرنے ہیں، معروف قائم کرنا ہے۔ نیکی ایک ذہنی وہ صلاحیت ہے، معروف، جس سے انسان نفرت کرتا ہے منکرات سے اور محبت کرتا ہے انسان اچھے کاموں سے، نیکی کے کاموں سے۔ اب امر بالمعروف کا نظام جب خاندانی سطح پر آتا ہے، تدبیر منزل اچھی بنتی ہے تو خاندان ترقی کرتا ہے۔ اگر میاں بیوی لڑ رہے ہوں، ماں باپ کے ساتھ اولاد لڑ رہی ہو، بھائی بھائی سے لڑ رہے ہوں،
خاندانوں میں عداوتیں، دشمنی اور نفرتیں پیدا ہو جائیں تو اس خاندان نے ترقی کیا کرنی؟ قبائل لڑیں، قوم لڑے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست میاں بیوی کو بھی لڑاتی ہے، اولاد اور اس کے ماں باپ سے اس کی نفرت پیدا کرتی ہے، قبائل کو لڑاتی ہے اور پھر قوم کو لڑاتی ہے، مذہب کو لڑاتی ہے۔ اس کے اصول ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کے ہوتے ہیں، لڑاؤ اور حکومت کرو، بدامنی پیدا کرو، تاکہ یہ اپنے مسائل میں ہی الجھ جائیں اور ان کو اجتماعی ترقی کا شعور ہی نہ رہے۔ جب فرعونی سیاست غالب آتی ہے تو اس کا نقشہ یہی ہوتا ہے، گروہیتیں غالب آئیں گی، پھر قواریتیں غالب آئیں گی، نفرتیں ہوں گی، عداوتیں اور دشمنیاں ہوں گی۔ بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی شیطان اعظم کا نظام غالب آ جائے، امریکہ جیسے شیطانوں کا، تو اقوام میں نفرت، عداوت اور دشمنی پیدا ہوگی، اس کے اندر تفریق ہوگی، تقسیم ہوگی، اس کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہوگی۔ ایک دین کا کلمہ پڑھیں گے لیکن دوسرے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے دشمنی کریں گے، اپنے ہی مسلمانوں سے دشمنی پیدا کریں گے، اپنا ہی ملک اپنے ہی ساتھ والے ملک کو قتل کر رہا ہوگا، اس سے جنگ کر رہا ہوگا۔ بین الاقوامی سطح پر جب یہ نظام غالب آتا ہے تو انسانی سوسائٹی میں جہنم کا نقشہ بن جاتا ہے انٹرنیشنل سطح پر۔ یہی وہ نظام تھا جو فرعون نے قائم کیا، اور یہی وہ نظام تھا جو کیسر و کسریٰ کے ماتحتی میں دنیا میں غالب تھا۔ نہ خاندانی نظام درست رہا، نہ قومی نظام درست رہا، نہ بین الاقوامی رہا۔ معروف مغلوب ہو گئے، منکرات غالب آ گئے۔ جب دین کا، خلافت کا اور نظام حکومت درست قائم ہوتی ہے، خلافت سے مراد نظام حکومت ہے، ہر دور کی خلافت جمہوریت سے بھی قائم ہوتی ہے، اس کو صدر وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، بادشاہ سے بھی قائم ہوتی ہے، اس کو بادشاہ کہہ دیتے ہیں۔ خلافت کا ایک خاص طریقہ کار ہے جس میں صلاحیت ہو اس بات کی کہ وہ صاحب الرائے ہو، ایسا حکمران جس کے اندر اعلیٰ درجے کی رائے موجود ہے، اعلیٰ درجے کی صلاحیت معاملہ فہمی کی موجود ہے، اعلیٰ درجے کی صلاحیت قوم کو ترقی دینے کی موجود ہے، جس کے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت اللہ سے تعلق قائم کر کے مجتہدانہ شان کے ساتھ دور کے تقاضے کے مطابق قانون سازی کرنے کی موجود ہے، جرائم کو کنٹرول کرنے کی جس کے اندر صلاحیت موجود ہے، انسانی سوسائٹی کی بھوک مٹانے کی صلاحیت موجود ہے، عداوتیں اور دشمنیاں ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ خلافت سے خلیفہ بنے، وہ بادشاہت سے خلیفہ بنے، حکمران بنے، جمہوریت سے بنے۔ یہ طرز حکومت ہوتے ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، دیکھنا صلاحیتوں کو ہوتا ہے۔ اگر حکمران طبقہ صاحب الرائے نہیں ہے، غلامی کی سوچ رکھتا ہے، آزادی اور حریت کا جذبہ اس میں نہیں ہے، حالات حاضرہ کا فہم نہیں ہے، اپنی قوم کا ہمدرد نہیں ہے، اپنے مذہب کا شعور نہیں رکھتا، دشمن کا اعلی کار بن جاتا ہے، ایسے حکمران طبقے کے غلبے کے نتیجے میں انسانی سماج میں منکرات غالب آتے ہیں، معروف نہیں غالب آتا۔ اسی کے نتیجے میں انسانی سوسائٹی ایک زوال کی طرف، تباہی اور بربادی کی طرف جاری ہے۔ قرآن حکیم
کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، پہلی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ابو جہل کا نظام اب نہیں رہے گا، کیسر و کسریٰ کے نظام نہیں رہ سکتے، یہ ظلم کے نظام ہیں۔ ہم دکھائیں گے فرعون کو بھی، حامان کو بھی، سیاسی رہنما فرعون تھا اور مذہبی رہنما حامان تھا اور سرمایہ پرست قارون تھا، ان تینوں کی حکومت تھی۔ ہر دور کے فرعون کو دکھائیں گے، ہر دور کے مذہبی لیڈر کو دکھائیں گے، ہر دور کے ہم مالدار بھیڑیے کو دکھائیں گے کہ کمزور طبقے کا حکمرانی کا نظام قرآن حکیم کی تعلیم سے انسانی سوسائٹی پہ کیسے غالب آتا ہے، اور اس کے نتائج میں کیسے عبادات کا نظام منظم ہوتا ہے، مالیاتی نظام منظم ہوتا ہے، قانونی نظام منظم ہوتا ہے، اجتماعی نظام ترقی کرتا ہے۔ آج مسلمان کے زوال کا بنیادی سبب قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک اجتماعی نظام بنانا، معاشی خوشحالی کا نظام بنانا، سیاست میں امن دینا، انتشار اور افتراق کو ختم کرنا، اعلیٰ اصولوں پر انسانیت کی ترقی کی تشکیل کرنا، اس سے محروم ہے۔ ہم نے شکست کھائی ہے سیاست میں، معیشت میں، قانون میں، تہذیب و ثقافت میں۔ ہم آج شکست سیاست میں کھانے کے بعد سیاست میں غلام۔ جب تک کوئی قوم اس غلامی سے آزادی حاصل نہیں کرتی، وہ کبھی بھی اپنے اجتماعی مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ معیشت میں آج ہم سرمایہ داری نظام کے غلام۔ جو قوم سرمایہ پرستی کے نظام میں غلام بن جاتی ہے، وہ کبھی اجتماعی طور پر خوشحالی حاصل نہیں کر سکتی۔ سب سے اہم چیز قانون سازی ہوتی ہے۔ قانون سازی کی اہلیت مجتہدانہ شان سے پیدا ہوتی ہے، اور مجتہدانہ شان انقلاب کے نظریے سے پیدا ہوتی ہے۔ نظریہ انقلاب باطن کی صلاحیتوں کو کھولتا ہے۔ نظریہ انقلاب قانون سازی کے اعتبار سے، غلبہ دین کے اعتبار سے، قوم کو خوشحالی کے دینے کے اعتبار سے، اس کی اجتماعیت قائم کرنے کے اعتبار سے، جب تک کسی میں حریت اور آزادی کا انقلابی جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو کبھی اس کو آزادی نہیں مل سکتی۔ خواہش آزادی اور چیز ہے، خواہش امن اور چیز ہے، خواہش خوشحالی اور چیز ہے۔ امن کی سیاست کے اصول کیا ہیں؟ معاشی خوشحالی کے اصول کیا ہیں؟ قانون سازی کے اصول کیا ہیں؟ تہذیب و ثقافت کے کیا اصول ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو سامنے حیا کی تہذیب لے کر آتے ہیں اور بے حیائی کی تہذیب کا خاتمہ کرتے ہیں، نقائص کو دور کرتے ہیں؟ یہ اصولوں سے تعلق رکھتے ہیں، اصولوں سے نظام تشکیل پاتے ہیں، خواہشات سے نہیں پایا کرتے۔ آج ہمیں دین کے سیاسی اصول آنے چاہیے، معاشی اصول آنے چاہیے، سماجی اصول آنے چاہیے، قانون سازی کے اصول ہمیں آنے چاہیے، اور سب سے بڑھ کر آزادی اور حریت کے سب سے پہلے ہمیں اصول آنے چاہیے۔ یہ انقلاب کے نظریے سے آئیں گے، ترقی کے نظریے سے آئیں گے۔ رجعت پسندانہ سوچ سے انقلاب کی خواہشیں کر لینا، بزدل بن کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی باتیں، تقریریں کر لینا، اس سے نہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے دور کے امام کا مطالعہ کرو، جو امام شاہ ولی اللہ آج اور ان کی پوری جماعت سیاست کے کیا اصول دے رہی ہے،
ابھی تو جمہوریتوں کے انقلاب بھی نہیں آئے تھے، کوئی معاشی انقلابات بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی تو کوئی بڑی دنیا کے اندر تبدیلی نہیں آئی، آپ اس وقت میں فرما رہے ہیں فک کلی نظام، نظاموں میں اب تبدیلی آنی ہے، اب بورڈ بنیں گے، اجتماع عقلاء القوم و مبرزیہم، شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں مستقبل کا نظام قوم کے عقل مند پارلیمنٹ چلائے گی، ان کے منتخب لوگ چلائیں گے۔ معاشی خوشحالی میں شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں جس قوم نے اپنے معاشی نظام کو اخلاق انسانی کے تابع بنا کر تشکیل دیا، وہ معاشی نظام انسانوں کو ترقی کے راستے پر لے کر جائے گا۔ نظام اشتراکیت ہو، نظام سرمایہ داری ہو، اخلاق سے ماورا ہو کر ہمیں باتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے اصول ہیں، قاعدے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں جب کوئی نظام تشکیل پائے گا، لازمی بات ہے کہ اس نے ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچنا ہے۔ آج ہمیں زوال سے نکلنا ہے، آزادی کا انقلابی جذبہ پیدا کرو۔ آج ہمیں زوال سے نکلنا ہے تو امن کی سیاست کا انقلابی جذبہ پیدا کرو، نظام سرمایہ داری کے تابع معاشی نظام آ جائے، نظام سرمایہ داری کے تابع سیاسی نظام آ جائے، نظام سرمایہ داری کے تابع قانونی نظام آ جائے، نظام سرمایہ داری کے تابع ہمارا سسٹم بن جائے۔ یہ سب کا سب یاد رکھو، سرمایہ داری نظام کو فائدہ پہنچا سکتا ہے آزادی اور حریت کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے جذبہ حریت و آزادی شیخ الہند سے سیکھو، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے سیکھو، ولی اللہ جماعت سے سیکھو، اس کا صحیح مطالعہ کرو، اس کی روشنی میں آج کے اجتماعی مسائل کا حل تلاش کرو۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین میں ضعفاء کی حکومت قائم ہو کر غریبی، یتیمی اور مسکینیت کا خاتمہ کر سکتی ہو اور انسانی سوسائٹی کو ترقی کے راستے پر لگا سکتی ہو۔ ان کے مطالعے سے آج کے چیلنجز کا صحیح مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان نظاموں کی خرابی سمجھ میں آتی ہے اور دین اسلام کے نظام کی خوبیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور پھر خلافت راشدہ میں جو نظام قائم ہوا، اس نمونے کے نظام کی روشنی میں، جس میں مثالی حکومتیں دنیا میں کیسے قائم ہوتی ہیں، اس کی روشنی میں آج اگر ہم اپنی صحیح تربیت کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے اندر کوالٹی پیدا کرتے ہیں، تو یقیناً آج کے رہنما ہم بنتے ہیں۔ ہم ترقی کی طرف قوموں کو لگا سکتے ہیں اور ان کو زوال سے نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے ہماری صلاحیت اور استعداد میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔